سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ متوجہ ہو جائیں اور بات کو جیسے کہ ابھی کہا گیا توجہ دھیان اور فکر کے ساتھ ہم سنیں گے طلب کے ساتھ، تو اللہ پاک اتنا ہی اس کو نفع ملے گا جتنی طلب ہو۔ طلب کے بقدر اللہ پاک ہدایت نصیب فرماتے ہیں اور بے طلبوں کو اللہ پاک ہدایت نصیب نہیں فرماتے۔ اس لیے ہم توجہ دھیان کے ساتھ، بڑا اچھا موقع ہے، ہفتے میں ایک دفعہ یہ موقع ملتا ہے۔ ویسے تو دین کی بات ہر وقت کرتے رہنی چاہیے۔ ہمارے مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کو ہر حال میں دعوت دو۔ ہر وقت ہر جگہ ہر ایک کو ہر حال میں دعوت دو۔ آدمی جس حال میں بھی ہے دعوت دے، کبھی خوشی میں ہے، کبھی پریشانی میں ہے، کبھی بیماری کی حالت ہے، کبھی صحت کی حالت ہے، کبھی مصروفیت ہے، کبھی کوئی تقاضا ہے، لیکن دعوت چلتی ہے۔ اور ہر جگہ دعوت دو، جہاں بھی جاؤ لوگوں سے متاثر نہیں ہونا، ہم نے ہر جگہ دعوت چلانی ہے اور ہر ایک کو دعوت دینی ہے۔ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، سب کو دعوت دینی ہے۔ تو یہ کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو داعی بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں، ہم دعوت دینے والے ہیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور لوگوں کا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی سے جوڑنے والے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور لوگ اللہ پاک سے جڑ جائیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، اللہ کے احسانات کا تذکرہ کریں گے، اللہ کی عظمت و بڑائی کو بیان کریں گے۔ ساری تبلیغ کا خلاصہ کیا ہے اور ساری محنت کا خلاصہ کیا ہے؟ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کرتے حج کا مقصد یہ کہ ہر مسلمان داعی بن جائے۔ ہاں، تو بھائی حج پہ بھی گیا، حج پہ بھی گیا، بیت اللہ پر بھی حاضری ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر بھی حاضری ہوئی، مسجد نبی میں بھی حاضری ہوئی، اور پھر داعی بن کے نہیں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا، یعنی بدل کے نہیں آیا، بدل کے نہیں آیا۔ حج کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ تبلیغ کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ اور روزوں کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ ہر عمل کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ آدمی کی زندگی بدل جائے، اس کا دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، دلوں کا یقین اس کا صحیح ہو جائے، جسم سے نکلنے والے اعمال اس کے صحیح ہو جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بن جائے، صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک، دن میں اور رات میں یہی فکر ہو اور یہی کوشش ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہر کام ہو جائے، کوئی سنت چھوٹنے نہ پائے، کوئی سنت چھوٹ، اس لیے کہ ایک ایک سنت بہت قیمتی ہے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ایک سنت ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، ہر کام، ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ اسی لیے ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد پر آ جائیں، ہم اپنے اصل کام پر آ جائیں، ہمارا جذبہ صحیح ہو جائے، ہمارا جذبہ صحیح ہو جائے، زندگی کا مقصد حیات، ہم کیوں بھیجے گئے، کس لیے اللہ پاک نے ہمیں بھیجا، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، یہ ہمارا صحیح ہو جائے۔ ہم کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے، پہننے اوڑھنے کے لیے نہیں آئے، مکان دکان کارخانوں کو چلانے کے لیے نہیں آئے، عمدہ سواریوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، اپنے معیار زندگی کو بلند کرنا یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، مقصد ہی نہیں ہے۔ چلانے والی ذات تو اللہ پاک کی ہے، پالنے والی ذات اللہ پاک کی ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر خیر و ہر شر سب اللہ کی طرف سے، تقدیر، ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، تو ہم ہر چیز کو اللہ سے منسوب کریں، دنیا کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا دعا ہے ایک جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اللہ تو میری دنیا کو سنوار دے، میری دنیا کو سنوار دے، اس لیے کہ یہ میرا گزارا ہے، اور فرمایا اللہ تو میری آخرت کو سنوار دے، اس لیے کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے۔ تو بھائی گزارے میں اور ٹھکانے میں تو بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ گزارا تو بھائی چلو گزر جائے گی، گزارا کر لیں گے، ہاں کم ہوگا تو بھی گزارا کر لیں گے، زیادہ ہوگا تب بھی گزارا کر لیں گے، کم کھا کے بھی گزارا ہو جائے گا، تھوڑے میں بھی گزارا ہو جائے گا، تھوڑے کپڑوں میں بھی گزارا ہو جائے گا، چھوٹے مکان میں بھی گزارا ہو جائے گا، کم پیسوں میں بھی گزارا ہو جائے گا، معمولی سواری پر بھی گزارا ہو جائے گا، گزارا ہے۔
تو گزارے کے لیے تو کچھ زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت اعلیٰ معیار کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ گزارا تو آدمی روکی سوکھی کھا کے بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ گزارے کی جگہ ہے، یہ ہماری اصل جگہ نہیں ہے۔ یہاں سارے کام جو بھی ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا اصل مقصد نہیں ہے۔ دنیا کی ضرورتیں، دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہمارا اصل مقصد نہیں ہے۔ اس کا تو اللہ پاک نے ذمہ لے رکھا ہے، اللہ پاک نے وعدہ کر رکھا ہے۔ ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات ایک اللہ پاک کی ہے۔ وہ بھائی ایک آدمی ہے، کہتا ہے کہ بھائی دیکھو یار یہ مجھے کھانا کھلا کر، تو کہتا ہے بھائی یہ کیسے آپ کو کھانا کھلا کے، یہ تو خود غریب آدمی ہے، یہ تو خود غریب آدمی، نہیں یہ مجھے کھلاتا ہے، میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ اچھا بھائی کپڑے بھی یہ دیتا ہے، بھائی اس کے پاس تو خود کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ کیا کپڑے دے گا آپ کو؟ بھائی مکان بھی یہ مجھے دے گا، اس نے کہا ہے۔ بھائی اس کا اپنا مکان اتنا چھوٹا ہے، تمہیں کیا مکان دے گا؟ ایک تو آدمی کسی سے ایسے آدمی سے توقع رکھے کچھ، جس کے پاس خود ہی کچھ نہ ہو، لیکن ایک ایسی ذات پر توقع کرنا، ایسی ذات پر امید رکھنا اور بھرپور امید رکھنا کہ وہ ذات جو سب کچھ کرنے والی ہے، جس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور کوئی ہمارے کسی مسئلے کو حل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے سارے مسائل کا حل ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ایسی ذات ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی ذات ہے، اور ہم سب اس کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اور پورا جو ہے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے جب ہم اپنے اللہ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک غیب سے ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے گا، غیب سے ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سارے جاندار، ان سب کو پالنے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ ایک دعا آتی ہے نا، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا بھائی؟ اللہ نے پیدا کیا۔ ہدایت کس نے دی؟ اللہ تو نے مجھے ہدایت دی، اور تو مجھے کھلاتا ہے، تو مجھے پلاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے کہ واقعی میں ہمیں کھلانے پلانے والی ذات کون ہے؟ ہم اپنی طاقت سے نہیں کھا رہے پی رہے، ہاں ہم اپنی طاقت سے، اپنی کوشش سے، اپنی ملازمتوں سے، اپنی نوکریوں سے، اپنی دکانوں سے، اپنے کارخانوں سے نہیں پل رہے۔ جہاں سے ہمیں اپنا پلنا نظر آ رہا ہے وہاں سے ہم نہیں پل رہے۔ آدمی کو اپنا پلنا نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہا؟ مختلف اسباب ہیں، مختلف ذرائع ہیں، اور مختلف روزیوں کے ذرائع اور اسباب ہیں جہاں سے اس کو اپنا پلنا نظر آتا ہے۔ بھائی میں ملازم ہوں، مجھے تنخواہ ملتی ہے، میرا گزارا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی میری دکان ہے، وہاں سے نفع ہوتا ہے، میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اسباب سے پلنے کا یقین نہ ہو، ٹھیک ہے، اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہمیں دے رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کھا رہے پی رہے ہیں، لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے۔ فرمائے کہ جو ہے وہ اے میرے بندو، میں نے اپنے لیے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، اور تمہارے لیے بھی اس کو حرام قرار دیتا ہوں، تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اور یہ فرمایا کہ بھئی تم سب کے سب جو ہے گمراہ ہو سوائے ان کے جن کو میں ہدایت دوں۔ ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، مجھ سے ہدایت مانگو۔ کس سے مانگو بھائی؟ اللہ سے ہدایت مانگو۔ ہدایت صرف دینے والی ذات اللہ۔ اب آپ سوچیں، غور کریں کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کلمہ پڑھایا، ہم مسلمان ہو گئے، بالکل ہمارے ماں باپ کا ہم ضرور اس کا شکر ادا کریں گے، ماحول کی وجہ سے اور ملک کی وجہ سے اور اپنے علاقے کی وجہ سے ایسا ماحول ہمیں ملا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن ہدایت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ کتنے ایسے گھرانے ہوتے ہیں جس میں ماں باپ مسلمان ہوتے ہیں، بچے مسلمان نہیں ہوتے، جس میں بچے مسلمان ہوتے ہیں، ماں باپ مسلمان نہیں ہوتے۔ ہاں، لڑکا ایمان لے آیا اور لڑکی ایمان لے آئی، ماں باپ ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ تو ایسے گھر ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اچھا ہمارے شہر میں سب مسلمان ہیں، بعض نہیں ہیں۔ جب بعض نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سارے مسلمان ایک زندگی گزار رہے ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں،
لوگ حج پہ جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہو رہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتا، بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور طلب والوں کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی، جن کو ہدایت دی ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنی کوئی اس میں خوبی نہ سمجھیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں، ہاں میرے ماں باپ مسلمان ہیں اور میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں، میں مسلمان کیوں نہ ہوتا؟ نہیں بھائی نہیں، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور موت تک ڈرتے رہنا چاہیے۔ صرف مسئلہ ابھی کا نہیں ہے، ابھی تو اب سب مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے جہاں سارے مسلمان ہی جوان ہیں بھائی، سارے مسلمان جوان، لیکن کیا پتہ کس کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک محدث بڑے مشہور عالم تھے اور وہ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ حدیث کا درس دیتے دیتے فرمانے لگے کہ چرواہا بازی لے گیا۔ کیا کہا؟ چرواہا، بکری چرانے والا بازی لے گیا۔ ایک دفعہ کہا سبق کے دوران، دوسری دفعہ جملہ کہا، تیسری دفعہ جملہ کہا، کئی دفعہ کہا، لیکن کسی شاگرد کی ہمت نہیں بھی پوچھنے کی۔ لیکن جب سبق ختم ہو گیا تو پھر شاگرد آئے، قریب آئے اور پوچھا حضرت آپ نے آج عجیب بات فرمائی، ہاں کیا بات فرمائی، کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں حج کے سفر میں تھا اور میرے ساتھ میری جوڑی بنی ایک چرواہے کی۔ چرواہے میں یعنی حج میں اس وقت تو اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا اور کئی مہینوں کا سفر تھا اور رمضان سے پہلے نکلے ہوئے تھے، تو اس میں جوڑیاں بن جاتی ہیں، بھئی اس سفر کے میں آپ کا جوڑی دار یہ ہیں۔ تو کہہ رہے وہ چرواہا میرا جوڑی دار بن گیا اور ہمارا سفر شروع ہو گیا، ہم چلتے رہے اور راستے میں جو ہے نا پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، تو رمضان کے روزے ہم سب نے رکھے اور تراویحاں پڑھی۔ لیکن جب جو ہے وہ شب قدر آئی تو اس چرواہے نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں آمین کہیں اور آپ دعا کریں میں آمین کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سنت ہے، صحابہ رضوان علیہ مجمعین ایسا کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ دعا کی، اس نے کہا کہ بھئی پہلے آپ دعا فرمائیں۔ تو عالم جو تھے، محدث تھے، انہوں نے دعا کی اللہ مجھے موت تک حدیث پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ بہت بڑی دعا ہے نا، تو معمولی بات تو نہیں ہے، موت تک حدیث پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ تو انہوں نے آمین کہا۔ اچھا اس چرواہے نے یہ دعا کی کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان پر خاتمہ فرما، اور اس کے چند دنوں بعد اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا حج سے پہلے۔ تو وہ بزرگ کیا کہنے لگے کہ چرواہا بازی لے گیا، کامیاب ہو گیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ سارا اعتبار کس پر ہے بھائی؟ خاتمے پر ہے۔ اب ایمان کی حالت سے دنیا میں چلے جائیں، ابھی تو مسلمان ہیں، ابھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن کیا پتہ ہمارا خاتمہ کس پر ہوتا ہے، کس حال میں ہم دنیا سے جاتے ہیں۔ تو قابل احترام بھائی بزرگوں دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ایمان جو ہے نا وہ امید اور خوف کے درمیان، اللہ سے پوری امید بھی رکھیں اور اللہ پاک سے بہت ڈرتے رہیں، بہت ڈرتے رہیں۔ اللہ پاک ہدایت دینے کے بعد ایسا نہ ہو تو ہدایت چھین لے اور ہم خدا نخواستہ جو ہے وہ محروم ہو جائیں۔ تو اس لیے موت تک اللہ پاک ہمیں ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان والی موت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے، تو پھر جو ہے آگے کی ساری منزلیں اللہ پاک آسان فرما دیں، ساری منزلیں آسان فرما دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، یعنی جنت و جہنم کے تذکروں سے اتنا نہیں روتے تھے جتنا قبر کے سامنے آ جانے سے روتے تھے۔ اور کیا فرماتے تھے کہ سب سے پہلی گھاٹی ہے، اس میں سے جو پار ہو گیا وہ آخرت کی ساری گھاٹیوں میں سے پار ہو جائے، اور جو اس میں رہ گیا اور اس میں کوئی اس پر عذاب یا پریشانی آ گئی تو آخرت کی گھاٹیاں اس کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائیں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک نے جو ہے ایمان پر یہ ساری گھاٹیاں ہیں جو ہمارے سامنے آنے والی ہیں، اور یہ یقینی ہے، یہ تو کافر بھی مانتا ہے کہ بھئی مرنا تو سب نے ہے، موت تو سب کو آنی ہے، کافر بھی مر رہے ہیں، مسلمان بھی مر رہے ہیں، لیکن آدمی کس حال میں مر رہا ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھئی دیکھیے اس وقت جو ہے انسانیت زبردست نقصان اور خسارے میں چل رہی ہے،
زبردست نقصان و خسارے میں چلے. یعنی اگر کسی کے پاس جو ہے وہ دکان میں 10 آدمی کام کر رہے ہیں، 5-7 نہ آویں تو اس کی دکان کیسے چلے گی؟ اور کوئی اس کا نقصان زیادہ ہو جائے تو اس کا کاروبار کیسے چلے گا؟ وہ فکر مند ہوگا، پریشان ہوگا. تو جہاں پر ہم دیکھیں کہ روزانہ تقریباً 2.5-3 لاکھ آدمی ویسے ہی مر رہے ہیں، طبعی موت مر رہے ہیں، اور اس میں سے 70% تو غیر مسلم ہیں. تو گویا کہ 2 لاکھ سے زیادہ تو جہنم میں جا رہے ہیں. اور جو باقی ہے اس میں سے بھی کتنے لوگ دین پر چل رہے ہیں، کتنے نہیں چل رہے ہیں، کس کا ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے، کس کا نہیں ہو رہا. اب روزانہ مرنے والوں کی تعداد جو ہے اس میں سے اگر 80-90% یا اس سے بھی زیادہ اگر لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو بتاؤ کتنا نقصان ہو رہا ہے، انسانیت کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، انسانیت کتنے خسارے میں نقصان میں چل رہی ہے. ہمیں اس کا احساس نہیں، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے کہ بھئی اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور سارے بڑے بڑے علاقوں میں، بڑے بڑے ملکوں میں سارے کے سارے ملک اسلام میں داخل ہو گئے، اور فوج لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. اسی کہ محنت ایسی ہوئی، قربانی ایسی ہوئی، فکر ایسی ہوئی، جذبہ یہ تھا، مقصد یہ تھا، بالکل واضح طور پہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہمیں اللہ پاک نے دنیا میں کمانے کھانے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں تو محنت کرنے کے لیے بھیجا. ہم ایسی محنت کریں کہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو جائے، اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے. ایک آدمی بھی بغیر کلمے کے دنیا سے جانے نہ پائے. 100% انسانیت جنت میں کیسے چلی جائے؟ اس کے لیے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے ہمیں ایک محنت عطا فرمائی ہے. نسخہ موجود ہے، مسئلے کا حل موجود ہے. ہم اس کو حل کرنے کی جیسے کوشش کرنی چاہیے ویسے نہیں کر رہے. اب بتائیے، اب ایک ڈاکٹر ہے وہ مریض کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پوری طرح کوشش نہیں کر رہا، پوری طرح دوائیاں نہیں دے رہا اور پوری توجہ کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھ نہیں رہا، تو وہ مریض تو مرے گا. اسی طریقے سے ہمارے پاس مسئلے کا حل ہے اور ہمارے پاس جو ہے اس کا نسخہ موجود ہے، اس کا نسخہ موجود ہے، کام موجود ہے، محنت موجود ہے. اگر ہم اس کام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی قربانیوں کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور غم کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہدایت دینا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بولو بھائی، اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک جس وقت چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتے ہیں. ساری انسانیت کو ہدایت دینا اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ایک لمحے میں، ایک پل میں، ایک سیکنڈ میں اللہ پاک سارے انسانوں کو ہدایت دے سکتے ہیں. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہدایت کے اللہ پاک کے پاس جو ہے لامحدود خزانے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت دے نہیں سکتا ہے. تو پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جنت میں چلے جائیں. اللہ کے بندے ہیں بھائی، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ پاک کیسے چاہیں گے کہ اللہ کے بندے جہنم میں جائیں؟ اللہ پاک بھی نہیں چاہتے. لیکن اللہ پاک کی ایک پیاری عادت و سنت یہ ہے کہ اللہ پاک بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتے اور طلب والوں کو محروم نہیں کرتے. اب دیکھیے مسئلے کا حل کتنا آسان ہے. یعنی اگر ہمارے اندر بڑے سے بڑا کافر ہو، بڑے سے بڑا کافر ہو اور وہ جو ہے پکا کافر ہو اور فاسق و فاجر ہو، لیکن اگر اس نے اللہ سے ہدایت طلب کر لی، طلب کے ساتھ اللہ سے ہدایت مانگ لی، تو اللہ پاک کی یہ پیاری عادت و سنت ہے کہ اللہ پاک اس کو ضرور ہدایت دے دیں گے. ہاں، لیکن جس کے اندر طلب نہیں ہوگی اس کو اللہ پاک ہدایت، تو اللہ پاک طلب کے بقدر ہدایت نصیب فرمائے. اب اس میں ایک اور عجیب بات ہے کہ بھئی طلب کے بقدر اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں، پھر اس ہدایت میں، اس توفیق میں اور دین میں آگے بڑھنے میں بھی اللہ پاک طلب کو دیکھتے ہیں. ایک تو ایک کافر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس کے اندر طلب پیدا ہوئی، اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا، کلمے کی توفیق دے دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، ہو گیا نا مسلمان. اب جہنم سے بچنے کے امکانات اس کے پکے پکے ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جنت میں جانے کے امکانات پکے پکے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ مسلمان ہو گیا. لیکن اب دین میں آگے بڑھے، اعمال میں آگے بڑھے اور دین میں ترقی کرے، ایمان و اعمال میں ترقی کرے، یہ بھی بقدر طلب ہے، یہ بھی بقدر طلب ہے. ہم سب بیٹھے ہوئے نا، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین میں آگے بڑھیں، لیکن اللہ پاک اتنی ہدایت دے رہے ہیں
اتنی توفیق دے رہے ہیں ہمیں جتنا ہمارے اندر طلب ہوگی. جتنی طلب بڑھتی چلی جائے گی اور جتنی فکر بڑھتی چلی جائے گی اور جتنا ہمارے اندر غم و فکر پیدا ہوگا. مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جس کے اندر 3 غم پیدا ہو جائیں اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا. اپنی آخرت کا غم، اپنی آخرت کا غم کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا، مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں. ہم سب کو ڈرنا چاہیے. اور جو ہے قبر میری جنت کا باغ بنے گی نہیں بنے گی پتہ نہیں ہے. ہم سب کو ڈرنا چاہیے. قبر کے سوال جواب کا میں قبر کے سوالات کا میں صحیح جواب دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا، اور اگر نہیں دیا تو کیا ہوگا اور دے دیا تو کیا ہوگا. یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے بھائی. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو اب میں اتنا عجیب میں کہتا ہوں کہ کیا یہ فکر ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، یہ فکر ہے کہ نہیں ہے. اگر ہم ہر وقت ہم پر یہ فکر سوار ہو جائے، اپنی آخرت کا غم سوار ہو جائے، پتہ نہیں قیامت کے دن میرا کیا بنے گا، حساب کتاب کے وقت میرا کیا بنے گا، پل صراط پر میرا کیا بنے گا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اور وہ رو رہے ہیں. ان کی بیوی بھی ان کو دیکھ کے رونے لگی. پوچھا تو کیوں رو رہی؟ اس نے کہا اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ رو رہے ہیں. اب شوہر رو رہا ہو بہت زیادہ تو بیوی کو تو رونا آئے گا نا. انہوں نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں، ایک صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، اور جو ہے وہ اس لیے رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں پل صراط پر سے جب گزرنا ہوگا تو میں گزر سکوں گا یا کٹ کے جہنم میں گر جاؤں گا. میرے محترم بھائی کو اس کو یہ ہے آخرت کی ایسی فکر آدمی کو لگ جائے کہ آدمی کی دنیا کی طرف اس کی دنیا سے بہت، یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. یہ ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے. ایمان کا نور سینے میں داخل ہو گیا. اس کی 3 علامتیں ہیں. سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بہت اور دنیا سے دوری اور دنیا کی محبت کا دل میں نہ ہونا، یہ کیفیت ہماری بن جائے کہ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے نہیں آئے. ہم کس لیے آئے بھائی؟ آخر فرمایا کہ یہ دنیا کو اللہ پاک نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. یہ دنیا کو ہمارے لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں آپ کو اللہ پاک نے آخرت کے لیے پیدا کیا. ہر وقت آخرت کا استحضار. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تابعین کے ساتھ، نوجوان تابعین تھے، بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے بھائی تمہاری نیکیاں تو بعض صحابہ سے زیادہ ہوں گی، تمہاری نیکیاں بعض صحابہ سے زیادہ ہوں گی، لیکن وہ آخرت میں تم سے زیادہ اونچے درجوں پر ہوں گے. تو انہوں نے پوچھا جب نیکیاں ہماری زیادہ ہوں گی تو درجے ان کے کیسے اوپر ہو جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے نا. وہ کہا بھائی اس کے بعد پیسے زیادہ ہے، اس کے بعد پیسے کم ہے، تو زیادہ پیسے والا زیادہ چیزیں خریدے گا، کم پیسے والا کم چیزیں خریدے گا. آدمی سوچتا ہے جس کی نیکیاں زیادہ اس کا درجہ اوپر، جس کے نیکیاں کم اس کا درجہ نیچے. نہیں بھائی نہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ پھر بھی تم سے بہت اوپر ہوں گے، بہت آگے ہوں گے. کیا وجہ؟ جب پوچھا تو ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ تمہارے مقابلے میں دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے اور آخرت کے بہت زیادہ مشتاق تھے. اللہ اکبر. دنیا ان کے سامنے حیث تھی. دنیا کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی. دنیا کا سونا چاندی اور دنیا کی مٹی ان کے نزدیک برابر تھی. کیونکہ عمارت کو دیکھو تو کہو یہ کھڑی مٹی ہے اور یہ پڑی مٹی ہے. ہم تو کہتے ہیں عمارت کو دیکھتے ہیں یار یہ بڑا خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے، اچھا یہ اس میں فلیٹ بھی ہیں، اچھا ایک فلیٹ کتنے کا ہے، اچھا اتنے کا ہے، اس میں کتنے کمرے. آدمی متاثر ہو جاتا ہے. بھائی یہ کھڑی مٹی ہے اور یہ پڑی مٹی ہے، نیچے مٹی پڑی ہوئی ہے، یہ بھی مٹی ہے، اور وہ کھڑی ہوئی عمارت وہ بھی مٹی ہے، وہ بھی ایک دن مٹی ہو جائے گی. اس کی حیثیت اس کی قیمت ختم ہو جائے گی. تو اس کو سوچے میں دنیا کا سونا اور دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی ریل پیل اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کا مال و ملک اور دنیا کی عیش و عشرت اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کے عہدے اور دنیا کی ڈگریاں اور یہ مکان دکان کارخانے، اس کی اللہ کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے پیچھے میں اور آپ بھاگ رہے ہیں. جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. مسلمان بھی بھاگ رہے، کافر بھی بھاگ رہے.
اور کہ یار ایسا مکان بناؤ کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ کتنا خوبصورت مکان بنا، سواری ایسی خریدو کہ لوگ کہیں گے واہ واہ کتنی اچھی خوبصورت سواری تم نے خریدی ہے ماشاء اللہ، تو دکھاتا پھرتا ہے سب کو، دیکھو میں نے ایک نئی گاڑی لی ہے اور میں نے نیا مکان بنایا، آؤ میرے پاس آؤ، میرے گھر پر آؤ، میرا فرنیچر دیکھو، تو کیا بنے گا ہمارا بھائی؟ کوئی ایسا کوئی مائکا لال تو کہے کہ میں ایسا مکان بنانا چاہتا ہوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان سے ملتا جلتا مکان۔ عجیب بات، مجھے تو وہ کپڑے پسند ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، مجھے تو وہ کھانا پسند ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ عجیب بات، کیا کریں ہم بتائیے، ہم کتنا دور ہو گئے آخرت سے دور، دنیا کے قریب۔ اللہ کرے ہم دنیا سے دور ہو جائیں، آخرت کے قریب ہو جائیں، کیوں بھائی سب چاہتے ہیں نا یہ بھائی اس کی مشق کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا، تبلیغ میں نکلنا ہوگا، جانا ہوگا، وہاں جتنی دنیا کی بے ثباتی بولیں گے اور جتنی زیادہ آخرت کی فکر کا مذاکرہ کریں گے، اس کے بقدر اللہ پاک ہمیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، دنیا کی بے ثباتی کا پیدا ہونا اور دنیا کی عظمت و بڑائی کا نکل جانا، یہ میرے آپ کے لیے تو ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں ہے۔ اور وہ دنیا سے نہ ہونے کو اور مخلوق سے نہ ہونے کو اور دنیا کی ساری حکومتیں اور سلطنتیں اور عہدوں اور ڈگریوں سے اور فوجوں ہتھیاروں سے نہ ہونے کو بولے گا صبح شام دن رات، اور پھر رو کے اللہ سے مانگے گا کہ اللہ دنیا کی محبت کو میرے اندر سے نکال دے، دنیا کی عظمت ہیبت وقت کو میرے دلوں سے نکال دے، اور یا اللہ دنیا کی محبت سے چھٹکارا نصیب فرما دے، تو پھر اللہ پاک دعوت دے گا اور قربانی کرے گا، اپنے گھر بار کو چھوڑے گا اور پھر اللہ سے مانگے گا تو اللہ پاک نکال دیں گے، کیا مشکل ہے؟ اور اس کو آخرت والا بنا دیں گے، اس کے اندر آخرت کی فکر کو اب یہ ضروری ہے کہ نہیں بتاؤ بھائی، ایسا ہونا ہم ایسا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ پہلے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم چاہتے نہیں کہ نہیں چاہتے۔ عجیب بات، فرمائے کہ بھئی ایمان، سچے پکے ایمان والے کون ہیں؟ سچے پکے ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپ اٹھے۔ یا اللہ، کبھی ایسا ہوا ہے ہمارا دل کبھی کانپا ہو، کبھی لرزا ہو، کبھی جو ہے وہ ڈرا ہو؟ آپ بتائیے کتنا دور ہم چلے گئے، کتنا دور چلے گئے۔ اور سچے پکے ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ صبح شام ہم قرآن پاک کی آیتیں امام صاحب کے پیچھے سن رہے ہوتے ہیں، خود بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی بھی کبھی کبھی تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمارا ایمان اس سے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا؟ ایمان والوں کی علامت ہے ان کا ایمان بڑھ جائے، ہاں، اور تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اور نمازوں کو اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنے والے، اور یہی لوگ سچے پکے ایمان والے ہیں۔ تو ایک صحابی تھے، ان سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مفہوم یہ ہے کہ بتاؤ کس حال میں صبح کی؟ میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی۔ کیا تم سچے پکے مومن ہو؟ پوچھا۔ کیا اللہ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم ناراض ہو جائیں کہ بھئی کیا تمہیں شک ہے کیا؟ میں کون لگتا ہوں؟ یا مسلمان نہیں لگتا کیا؟ میں کہا ہاں یا رسول اللہ، میں سچا پکا مومن ہوں۔ اچھا بھائی، ہر قول کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تمہارے اس قول کی کیا دلیل ہے کہ تم پکے مومن ہو؟ دلیل بھی مانگی۔ تو کیا عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا ہے اور جو ہے دن میں روزے رکھتا ہوں، راتوں کو جاگتا ہوں، دن میں بھوکا رہتا ہوں اور راتوں کو جاگتا ہوں، یعنی روزے رکھتا ہوں اور رات کو عبادت کرتا ہوں۔ رات کی عبادت ان کو بہت محبوب تھی۔ آج ہمارے لیے رات کا جاگنا مشکل، ان کے لیے رات کا جو ہے وہ سونا مشکل۔ ایک اللہ والے تھے، ایک عالم تھے، تو وہ نظام الدین پہنچے تو وہاں پر جو ہے بہت تھکے ہوئے تھے، سفر کر کے آئے تھے۔ انہیں کوئی ایسا کونا مل جائے جس میں میں جا کے سو جاؤں اور مجھے کوئی جگہ ہی نہیں، بس فجر کی نماز میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ، درمیان میں کوئی نہ جگہ ہے۔ ہاں، تو کونے میں تلاش کرتے کرتے کونا مل گیا مرکز میں، تو وہاں جو ہے وہ سو گئے تو رات کو رونے کی آواز، سسکیوں کی آواز، اور وہ جاگ گئے۔ دیکھا تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بھی کونا تلاش کر رہے تھے رونے کے لیے۔
اسی کونے میں آ کے وہ نماز پڑھی، انہیں رونا شروع کر دیا۔ تو کہنے لگے کوئی کونا تلاش کرے سونے کے لیے اور کوئی کونا تلاش کرے ہے رونے کے لیے۔ اور الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی رات سوتے کٹے ہے، کسی کی رات روتے کٹے ہے۔ یہ کیسی رات ہے جو نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے۔ غم کہاں چلا گیا، وہ فکر کہاں چلی گئی، وہ انسانیت کا غم اور انسانیت کی فکر، وہ آخرت کی فکر اور آخرت کا غم۔ ہاں، مولانا سعید احمد خان صاحب 3 باتیں جو فرمائی، ایک تو آخرت کا غم، دوسرا دین کے مٹنے کا غم، اور تیسرا مسلمانوں کی موجودہ پستی کا غم۔ اب اتنے بڑے بڑے غم اگر ہم پر سوار ہو جائیں تو ہمیں کوئی چین آئے گا؟ بتائیے، چین آئے گا؟ اگر دنیا کے 2-4 غم آدمی کو لگ جائیں تو اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا ہے، وہ ہنستا نہیں ہے، مسکراتا نہیں ہے، ہر وقت غمزدہ رہتا ہے۔ تو میرے مطلب دنیا کا غم تو وہ غم ہی نہیں ہے بھائی، دنیا کا غم تو وہ غم ہی نہیں ہے، معمولی چیز ہے بھائی۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی، فانی ہے، اس کا غم عارضی ہے، اس کی پریشانی عارضی ہے، اس کی مصیبت عارضی ہے، وقتی ہے۔ لیکن آخرت کا غم، آخرت کی پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، آخرت کا نقصان ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ تو قابل احترام بھائیو دوستو، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس رخ پہ چل رہے ہیں، ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے؟ اور پوری طرح بدلنا چاہیے، تھوڑا بہت نہیں، اور کچھ بدلنے کچھ ایسا نہیں۔ اے اللہ ہر مسلمان کو، اے اللہ ہر مسلمان کو پورے کے پورے دین میں داخل فرما دے۔ کہ اللہ پاک کہتے ہیں قرآن میں، اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، آدھے پورے اور پاؤ اور پونے نہیں، بلکہ جزوی نہیں، بلکہ پورے کے پورے دین میں۔ یا اللہ ہم ایسا اللہ سے مانگیں، ایسا روئیں، ایسی عبادت کریں، ایسا اللہ کو راضی کریں، ایسی محنت کریں، ایسی دعوت دیں کہ پورے دین پر چلنا میرے آپ کے لیے اللہ پاک آسان فرمائے۔ کامیابی کس میں ہے بھائی؟ دین میں ہے بھائی۔ اور پورے دین میں پوری کامیابی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، پورے دین میں پوری کامیابی ہے۔ اور پورا دین ہماری آپ کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے دعوت تبلیغ کی محنت ہے، اس کے لیے ساری بھاگ دوڑ ہے، سارا جمع ہونا ہے، سارے شب جمعہ ہے، سارا جوڑ ہے۔ یہ جوڑ کس لیے ہو رہا ہے بھائی؟ جو ریمنڈ میں جوڑ ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے؟ کہ ہم سارے کام کرنے والے، اللہ اکبر، سارے کام کرنے والے آخرت کی فکر کے ساتھ کام کریں، آخرت کو مقصد بنا کر کام کریں، جذبہ ہو ان کے اندر۔ یا اللہ اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک سارا دین ساری دنیا میں زندہ نہ ہو۔ ترتیب بھی ان کی صحیح ہو اور محنت بھی صحیح ہو، محنت کا انداز بھی صحیح ہو، محنت کا نہج بھی صحیح ہو، محنت کا طریقہ بھی صحیح ہو، لیکن ہم پر غم سوار ہو جائے، فکر سوار ہو جائے کہ اللہ اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یا اللہ یہ چین والے یہ جنت میں چلے جائیں بس، اور یہ جاپان والے بھی چلے جائیں، اور افریقہ والے بھی چلے جائیں۔ اور یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی تبلیغ کا خلاصہ کیا ہے کہ ساری انسانیت کو اللہ پاک ہدایت دے دے اور ہمیں چاہے اللہ پاک پھوٹی کوڑی کے نہ دے۔ دنیا کے لیے کرنا ہے، بولو بھائی تبلیغ دنیا کے لیے کرنی ہے؟ تبلیغ کس لیے کرنی ہے؟ لوگوں کو ہدایت مل جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے، لوگوں کو دین کا پتہ چل جائے اور لوگ دین میں داخل ہو جائیں اور داخل ہو کے پورے دین پر چلنے والے بن جائیں۔ صرف یہ نہیں کہ چند قدم آگے، آخر منزل تک اللہ پاک ہمیں پہنچا دے۔ جیسے اللہ پاک ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسے اللہ ہمیں بنا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پر دین کو چھوڑ کر گئے تھے اس سطح پر دین کیسے پہنچ جائے۔ یہ میرے محترم بھائی دوستو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ قصور میرا ہے، جیسی محنت کرنی چاہیے ایسے ہم نہیں کر رہے، جیسی قربانی دینی چاہیے ویسے ہم نہیں دے رہے ہیں، جیسے مانگنا چاہیے ویسے ہم نہیں مانگ رہے، جیسے ہمیں کام کرنا چاہیے ویسے ہم نہیں کر رہے۔ بولو بھائی ایسے ہی ہے نا، حقیقت یہی ہے نا۔ تو میرے محترم بھائی کچھ دوستوں جو ہے وہ اللہ پاک نے ہمیں ایک یہ بہت اچھا موقع دیا اللہ پاک نے، کوئی معمولی بات ہے کیا؟ اتنا بڑا موقع دیا اللہ پاک نے ہمیں کہ ہم جو ہے وہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ بھائی اللہ پاک ہم سے وہ نہیں مطالبہ کر رہے جو ہم نہیں کر سکتے،
اللہ پاک ہم پر اتنا ہی بوجھ ڈالیں گے جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اب ساری انسانیت کا اللہ پاک نے ہمیں ذمہ دار بنا کے بھیج دیا۔ اب ہم جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچیں، اور اس کے بعد وہاں والوں کو آگے کے لیے تیار کریں اور اس سے آگے کے لیے تیار کریں، یہاں تک کہ چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے اور کوئی آدمی محروم نہ رہے، کوئی آدمی ہدایت سے محروم نہ رہے، کوئی آدمی دین کی محنت سے محروم نہ رہے۔ اس کے لیے جوڑ ہوتے ہیں بھائی۔ جوڑ کا کیا مطلب ہے؟ ساری امت ایک جگہ پر جمع ہو جائے، ایک مقصد پر جمع ہو جائے، ایک فکر پر جمع ہو جائے، ایک کام پر جمع، یہ جوڑ ہے۔ اور کیا جوڑ ہے؟ ساری دنیا کے مسلمان ایک بات پر، ایک کام پر، ایک مقصد پر جمع ہو جائے تو جوڑ پر جانے کے لیے سب تیار ہیں بھائی۔ کوئی رکے گا تو نہیں یہاں؟ ہمارے بڑے ہمیں بلا رہے ہیں۔ کون بلا رہا ہے بھائی؟ ہمارے بڑے ہمیں بلا رہے ہیں۔ اپنے بڑوں کی ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ دین سارا کا سارا ادب ہے، دین سارا کا سارا ماننا ہے، دین سارا کا سارا جو ہے وہ اہتمام کا نام ہے، اہتمام کا نام۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم نہیں دیکھیں گے اپنے حالات کو، ہم نہیں دیکھیں گے اپنے مسائل کو۔ ہمارے مسائل جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے مسائل کو حل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہاں یہ ہو کہ پریشان وہ ہو رہے ہوں، چیز چلے والا کیوں پریشان ہے، سال لگائے علماء کیوں پریشان ہے؟ ارے ہم نے تو جانا ہی جانا ہے۔ پریشان تو وہ ہوں جنہوں نے 3 چلے نہیں لگائے، جنہوں نے سال نہیں لگائے، وہ پریشان ہو۔ یار کاش میرے 3 چلے لگے ہوئے ہوتے، میں بھی جوڑ میں جاتا، کاش میرا سال لگا ہوا ہوتا، میں بھی جوڑ میں جاتا۔ پریشان تو ان کو ہونا چاہیے۔ ہاں وہ ایک آدمی آیا، ایک ہمارے ساتھی ہے، کہنے کہ یار میرے پیسے بہت پھنس گئے ہیں اور آپ دعا کرو میرے پیسے نکل آئیں۔ میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا تجھے کیا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ پیسے تیرے پھنسے ہوئے ہیں، اس کے تھوڑی پھنسے ہوئے ہیں۔ پریشان تو اس کو ہونا چاہیے جس نے تیرے پیسے دبائے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اس حال میں مر گیا تو خدا کو کیا جواب دے؟ تو ہم میں سے کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے۔ 4 مہینے والے، سال والے، ان کا تو رکنے کا سوال ہی نہیں ہے بھائی۔ وہ تو بیچارے افسوس وہ کر رہے ہیں، کاش میرے 4 مہینے لگے ہوئے ہوتے اور میں بھی جوڑ میں چلا جاتا۔ تو ان کے لیے موقع ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، وہ نکل جائے 4 مہینے کے لیے ابھی سے تو اگلے سال کے جوڑ میں نکل شریک ہو جائیں گے، کیا خیال ہے؟ تو جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگائے وہ اگلے سال کے جوڑ میں جانے کی نیت کرتے نہیں کرتے بھائی؟ اب اگلے سال کے جوڑ میں جائیں گے، پہلے 4 مہینے لگائیں گے، سال لگائیں گے، پھر اگلے سال کے جوڑ میں جائیں گے۔ تو قابل احترام بھائی دوستو، ساری محنت کا خلاصہ یہ ہمارے رخ صحیح ہو جائیں دنیا سے آخرت کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا شہدائے احد کے لیے، اپنی زندگی کا آخری سال تھا، انتقال سے چند دن پہلے شہدائے احد کے لیے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی۔ صحابہ فرمانے لگے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول زندوں کو بھی الوداع کہہ رہے ہیں اور مردوں کو بھی الوداع کہہ رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بہت جلد میرا جانے کا وقت قریب ہے، بہت جلد تم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی جو اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ فرمایا، اور میں تمہارے جو ہے نا کفر و شرک سے یا تمہارے فقر و فاقے سے نہیں گھبراتا، ہاں میں اس بات سے گھبراتا ہوں، میں اس بات سے پریشان ہوتا ہوں کہ دنیا تم پر پھیل جائے جیسے کہ پچھلے لوگوں پر پھیلی تھی، اور تم دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو جیسے کہ پچھلی قوموں نے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی، پھر اللہ پاک تمہیں بھی ایسا ہی تباہ کرے گا جیسا کہ پچھلے لوگوں کو تباہ کیا۔ دنیا سے دوری اور دنیا سے بعد اور دنیا کی پیچھے بھاگنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ دنیا جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے، دنیا کا مال اور دنیا کا ملک اور دنیا کے عہدے اور دنیا کی ڈگریاں، اس کے پیچھے مت بھاگو۔ ہم تو ایمان کے پیچھے بھاگیں، فرمایا دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی 7 زمین 7 آسمان کے برابر ہے۔ اتنی بڑی جنت، چوڑائی زیادہ ہوتی ہے لمبائی زیادہ ہوتی ہے؟ بولو بھائی، تو چوڑائی جب 7 زمین 7 آسمان کے برابر ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ایسی جنتوں کی طرف دوڑیں، اللہ پاک اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑیں، اللہ پاک کی طرف دوڑیں۔ اور وہ کس کے لیے اللہ پاک نے تیار کی ہے بھائی؟
متقی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے تیار ہے۔ متقی لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں پر خرچ کرنے والے ہیں اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ پاک محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ پاک نے ہمیں کس طرف دوڑنے کے لیے کہا ہے اور ہم کس طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمارے آپ کے رخ کو صحیح فرما دے، مخلوق سے خالق کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، مال سے اعمال کی طرف۔ میں فرمایا اعمال سے ہماری زندگی بنے گی، مال سے زندگی نہیں بنے گی۔ مال سے 2 دن کی چیزیں خوبصورت نظر آئیں گی 2 دن تک، لیکن پھر اس کے بعد ہمیں سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا، راحت نہیں ملے گی، اور عزت نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشان ہو جائے گا جو ایمان و اعمال والی زندگی نہیں گزارے۔ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو جاندار بنائیں، اپنی نمازوں کو جاندار بنائیں۔ ہاں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق صبح سے لے کر رات تک، دن میں رات میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے اور کیا دعائیں بتائیں، اور کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، اس کی ہم پوری کوشش کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کامل متبع بن جائیں، کامل متبع بن جائیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس پر سوچا کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کیسے ہوتی تھی، کیا دعائیں پڑھتے تھے، کس طرح جو ہے وہ عبادت کرتے تھے اور کیا کیا اعمال کرتے تھے، سوچا کریں۔ ہاں، ایک دعا صبح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، آدمی کا اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور ایمان پر وہ آدمی جم جاتا ہے۔ اللہم لک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق۔ آگے اور بھی دعا ہے مغفرت کی۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ ساری 9 چیزیں گنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں۔ ایک تو تعریف کی ہے کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس کا نور ہے، اس کو قائم رکھنے والا ہے۔ قیم السماوات والارض، قائم رکھنے والی ذات کون ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ اللہ کی ذات حق ہے اور اللہ سے ملاقات حق ہے، اللہ کی بات حق ہے، یعنی اللہ کا کلام حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، انبیاء علیہ السلام حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ عجیب بات، آدمی صبح پڑھے، آدمی کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ دن بھر آدمی جو ہے اپنا اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول ہمارے جو ہے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو انوارات کا چسکا لگ جائے اس کو چین نہیں آئے گا۔ ہمارے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چسکا لگا ہوا ہے۔ اب یہ سوچ لو بھائی، میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں مجھے کس چیز کا چسکا لگا ہوا ہے۔ کسی کو کمانے کا چسکا، کسی کو کھانے کا چسکا، کسی کو پہننے اوڑھنے کا چسکا، اور کسی کو جو ہے مکان دکان کا چسکا لگا ہوا۔ اب یہ سارے چسکے نکل جائیں بھائی، اللہ ہماری جان چھڑا دے، بولو آمین۔ ہاں، ڈرنا نہیں، آمین بولتے ہوئے ڈرنا نہیں، یار سب سے ان سے جان چھڑا جائے، اگر چھوٹ گئی تو پھر مزہ کیسے آئے گا؟ ارے اللہ ایسا ایمان کی حلاوت دیں گے، اعمال کی حلاوت دیں گے، ایسا مزہ دیں گے، اپنا تعلق نصیب فرمائیں گے، اپنی محبت نصیب فرمائیں گے، اپنا قرب نصیب فرمائیں گے، تو دنیا کی چیز میں اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ یا اللہ، تو اللہ پاک جو ہے ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، ہماری توجہ سب طرف سے ہٹ کے اللہ پاک کی ذات عالی پر آ جائے۔ ہاں، اور یہ چیز اللہ سے مانگنے سے ملتی ہے بھائی، ہمارے ہاتھ میں کوئی کمال کی بات نہیں۔ تو انوارات کا چسکا یعنی کیا مطلب؟ دعوت کا نور، تعلیم کا نور، قرآن و حدیث کا نور، نماز ذکر تلاوت کا نور اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں، پھر تو مزہ ہے نا۔ ایمان کا نور، ایک ایمان ہے، ایک ایمان کا نور ہے، فرق ہے نہیں یہ دونوں ہے بھائی۔ یہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں میں دیکھوں گا تم میں سے کون بہترین
خوبصورت حسین اعمال لے کے آتے آخرت میں، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب یا اللہ، اب ہماری نمازیں کیسی ہیں میں جانتا ہوں اپنی نماز کیسی ہے، میری تلاوت کیسی ہے، میرا ذکر کیسا ہے، کتنی کمی ہے، کتنی کوتاہی ہے، کتنی کمزوری ہے، کتنی غلطیاں ہیں، کتنا بے فکری ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ تو اس لیے ہم ہر عمل کے کیا حاصل کرنا ہے بھائی؟ نور کو حاصل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ نور کو حاصل کرنا ہے۔ عمل کا نور آ جائے، حاصل ہو جائے، پھر مزہ ہی مزہ ہے۔ پھر آدمی پھر تو بات ہی کچھ اور ہے بھائی، پھر تو وہ ذکر میں اس کو وہ لذت ملے گی، وہ حلاوت ملے گی، دنیا کی چیز میں نہیں ملتی بھائی۔ نماز میں اس کو مزہ، وہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے نماز میں۔ اور ایک آدمی انہوں نے کہا یہ نماز پڑھ رہا ہے، ارے اب یہ 2 منٹ میں اس کی نماز ختم ہو جائے گی اور یہ آ جائے گا، فکر نہیں کرو، مجھے آپ کو اس سے کام ہے نا، 2 منٹ بعد آ جائے گا۔ ارے کہ وہ جو نماز پڑھا نا بھائی، یہ 15 منٹ سے پہلے نہیں آنے کا، یہ بہت لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح پڑھتا ہے، آپ کو اس سے ملنا ہے، آپ بیٹھے رہو، جب یہ نماز ختم کرے گا پھر آ جائے۔ تو نمازوں میں آدمی کا دل نہیں لگ رہا، ہمارا ذکر میں دل نہیں لگ رہا، اگر ہم معمولات پورے نہیں کر رہے ہیں تو ایک کھانا پوری ہے، گنتی پوری ہو رہی ہے بھائی، تو اس سے گاڑی کیسے چلے گی بھائی؟ اللہ پاک کی ذات عالی کے دھیان میں یکسوئی کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کی محبت میں ترقی کیسے حاصل ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بھائی نہیں کرے، اگر بھائی ہمارا تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، آخرت کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ وہ اعمال جو وزنی ہوں گے وہ تو ہماری جو ہے وہ صفات کی وجہ سے وزنی ہوں گے، جتنی صفات کے ساتھ جو عمل کیا جائے۔ اب نماز ہے ہماری، کیا فرمایا؟ تم ایسی طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، یعنی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسی ہماری نماز ہو جائے۔ یا اللہ، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی، روزے ویسے ہو جائیں، حج ہمارا ایسے ہو جائے، زکاتیں ہماری ایسی ہو جائیں، سارے اعمال ہمارے ایسے ہو جائیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسے ہم کریں۔ ہر عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی اور طریقہ، اور پوچھنا ہے اور معلوم کرنا ہے اور سیکھنا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ ارے عجیب بات، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ماشاءاللہ عالم تھے، ہاں، ایک دن وہ جو ہے وہ سبق پڑھاتے اور اس حدیث پہ پہنچے جس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بیان کی گئی اس میں۔ تو شاگردوں نے مطالبہ کر دیا، استاد جی آپ چل کے دکھائیں کیسے چلا کرتے۔ اللہ اکبر! انہوں نے کہا بھائی وہ اتنا ڈر گئے، کہنے کا اچھا مجھے کچھ وقت دو، میں انشاءاللہ 2 دن بعد یا فلاں تاریخ کو میں اتنے بجے چل کے دکھاؤں۔ اور اس کے انہوں نے کہا مجھے کچھ مشق بھی کرنی ہوگی، تو وہ یہ بات مشہور ہو گئی، دوسرے گاؤں میں دوسرے علاقوں میں یہ بات پھیل گئی، ہندو لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مولانا جو ہے وہ انور شاہ کشمیری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چل کر اتنے بجے فلاں دن دکھائیں گے۔ ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا، اور پھر جب وہ چال چلی گئی نا، لوگوں کی دھاڑیں نکل گئی اور لوگ رونے لگے، اور کتنے ہندو اسلام میں داخل ہوئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم اختیار کریں گے تو ایک کافر کفر پہ رک نہیں سکتا، کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی مشرک نہیں رہے گا، سارے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو قصور کس کا ہے بھائی؟ میرا ہے۔ اگر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بن گیا تو کافر بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایک عمل میں اتنی کشش ہے، اتنی روحانیت ہے اور اتنی نورانیت ہے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو بھائی پورے ہر چیز کو، ہر عمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے نا، اللہ کا حکم دیکھیں گے نا بھائی، اللہ کا حکم کیا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نمازیں ہماری جاندار بن جائے۔ دعا مانگیں، اے اللہ مجھے اچھی طرح اور پوری طرح قیام کرنے کی، رکوع کرنے کی، سجدہ کرنے کی، قوما کرنے کی، جلسہ کرنے کی، تشہد میں بیٹھنے کی، سلام پھیرنے کی توفیق عطا فرما، پوری طرح اچھی طرح۔ ہاں اس لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جو سب سے پہلے قیامت میں کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکل۔
کھڑے ہیں تو دھیان ہے اللہ، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. کس کے سامنے کھڑا ہوں بھائی؟ اللہ کے سامنے. رکوع میں جا رہے ہیں میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں. تو پھر قوما کر رہے ہیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. جب سجدے میں جا رہے ہیں میں نے اللہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا. اللہ اکبر. کتنا مزہ آوے آدمی کو. اگر آدمی کی یہ کیفیت بن جاوے، یہ جذبہ بن جاوے تو آدمی کو مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ بولو. آج دنیا کی چیزوں میں مزہ ہے اور آخرت کے اعمال میں، اور اعمال میں ہمیں مزہ محسوس نہیں ہوتا، آتا نہیں مزہ. کیا کریں اس کا، کیا حل نکالیں؟ بولو بھائی. نکل سکتا ہے اس کا حل؟ نہیں نکال سکتا ہے. اس کا حل، اس کا حل ہے. اللہ کرے ہم اس پر آ جائیں، ہم اس کی فکر میں لگ جائیں. اللہ پاک تو دینے کو تیار ہے. اللہ کے خزانے لامحدود ہیں. جیسے اللہ پاک نے صحابہ کو نوازا، ایسے اللہ پاک ہمیں بھی نوازنا چاہتے ہیں اللہ پاک. لیکن ہمارے اندر وہ طلب نہیں ہے، وہ فکر نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے. ہم یا تو ہم کہتے ہیں چلو یار بہت ہو گیا، ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں، بس یہی کافی ہے. اس کا مطلب آگے بڑھنے کا جذبہ اور شوق نہیں ہے تو ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہر آدمی کے اندر شوق و جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ میری نمازیں بڑھیا ہو جائیں، میرا ذکر اچھا ہو جائے اور میری تلاوت کی پابندی ہو جائے اور قرآن پاک میں ایسا پڑھوں کہ اللہ کو پسند آ جائے. کیا ہو جائے بھائی؟ اللہ کو پسند آ جائے. اللہ کی پسند والی تلاوت، اللہ کی پسند والی نماز، اللہ کے پسند والا ذکر. پھر تو مزہ ہے نا. اللہ کو پسند آ جائے گا. اللہ پاک کو آپ نے خوش کر دیا نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، ذکر کر کے، تو اللہ پاک کیا دیں گے؟ تو ہیں دنیا بھی دیں گے، آخرت بھی دیں گے. دنیا بھی اچھی بنائیں گے، آخرت بھی اچھی بنائیں گے بھائی. اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، ہمیں ہر لائن سے محنت کرنی ہے. ساری صفات، ہر صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو جائیں. ہاں کوئی ہم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، کوئی ہمیں اپنی عطا سے محروم کرے اس پر احسان کرو، کوئی ہم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو. اولین و آخرین کے بہترین اخلاق یہ. سلام کو پھیلاؤ، نرمی کے ساتھ بات کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تہجد پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے دل کی حالت ایسی بنا سکتے ہو تو ضرور بنا لو کہ تمہارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہ ہو. اگر تم ایسا کر لو گے تو یہ میری سنت ہے. جس نے میری سنت کو اختیار کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. کیا بات! کتنے اونچے درجے پہ آدمی اخلاق کے ذریعے سے پہنچ سکتا ہے. اپنے دل کو پاک کرو، اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ، کوئی کمی نہ رکھو. یار سب اچھے ہیں، بس میں ہی برا ہوں. سب اچھے ہیں بھائی. کوئی کچھ کہہ دے تو جواب میں کہہ دو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سن لیا، برداشت کر لیا، صبر کر لیا اور معاف بھی کر دیا اور تعلق بھی نہیں توڑا. بہت کچھ کہا، بہت کچھ برا بھلا کہا، بہت جھگڑا کیا، لیکن نہ جواب دیا، صبر کیا تعامل کے ساتھ اور جو ہے برداشت کیا اور پھر اس کو معاف بھی کر دیا اس کو معاف بھی اور قطع تعلق بھی نہیں کیا. یہ بڑی بات ہے، آسان نہیں ہے. تو مجھے آپ کو اس پر آنا ہوگا. سب سے محبت کرو، محبتوں کو پھیلاؤ، محبتوں کو زندہ کرو اور سارے آپس کی بغض اور کینے کو دنیا اور آپس اور ایک دوسرے کی کمیوں کو دلوں سے پاک کرو، دلوں کو نکال دو، دلوں سے نکال دو. ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا اور بڑوں کا احترام، علماء کی قدر، چھوٹوں پر شفقت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے صفات والا اللہ پاک ہمیں آپ کو بنا دے. تو میرے محترم بھائی کو دوستو، اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا ہے، یہ محنت ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کے کہتے تھے 4 لائن کی محنت ہے ہماری. کتنے لائن کی بھائی؟ 4 لائن. سب سے پہلی محنت ہے یقینوں کی تبدیلی. یقین ہمارا بن جائے، صحیح ہو جائے. غلط یقین کے ساتھ چلے گئے بڑا نقصان و خسارہ ہوگا، پتہ نہیں کیا بنے گا. سوالوں کا جواب دینا قبر میں مشکل ہو جائے غلط یقین کی وجہ سے. پالنے والے ایک اللہ ہے. رب کون ہے؟ ہاں. اور دین، تمہارا دین کون سا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہیں جو ہے فرمایا کہ جو 3 دعا، جو 3 مرتبہ یہ پڑھ لے روزانہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، قیامت والے دن اللہ پاک اس کو راضی کر کے چھوڑے گا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی. میں اس پر راضی ہوں کہ میرے رب
اللہ ہیں، میرا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اس پر راضی ہوں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ ایک محنت ہے۔ دوسری محنت ہے عبادات کا صحیح نہج پر قائم ہونا، عبادات کا صحیح نہج پر قائم ہونا، یعنی جیسے اللہ پاک چاہ رہے ہیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، ویسی عبادات کو کرنا۔ اور تیسری بات کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی مشق کرنا، ہاں دکھانا لو اور ایسے پیش آنا، ایسے ایک سے محبت کرنا، ایسا بڑوں کا احترام کرنا کہ اللہ راضی ہو اور لوگ بھی راضی ہو، لوگ بھی کہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت محبت والا ہے، بہت پیار کرنے والا ہے، بہت اکرام کرنے والا ہے، اور ہر ایک کے سامنے جھکنے والا ہے، تواضع والا ہے۔ ہاں، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ تواضع ہے، اپنی نفی کرنا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا۔ بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہم بھی مخلوق، ہماری محنت بھی مخلوق، ہم بھی مخلوق، ہماری محنت بھی مخلوق، ہمارے یہاں آنا بھی مخلوق، ہمارا بات سننا بھی مخلوق، ہمارا بات کرنا بھی مخلوق۔ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا۔ ہاں تو آدمی کہتا ہے یار ٹھیک ہے یار، میں اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھتا، لیکن آخر کچھ تو ہوں میں، اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھتا لیکن کچھ تو ہوں نا میں۔ نہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، میں کچھ بھی، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا کرتا۔ اور چوتھی محنت یہ ہے کہ ذکر کی اور علم کی فضاؤں کو عام کرنا، ہر آدمی فکر میں ہو کہ کیسے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیسے اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے، 24 گھنٹے اللہ پر ہماری نگاہ جمی رہے، اللہ سے ہماری نگاہ ہٹنے نہ پائے۔ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ تبلیغ میں جا کے کہ اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، بس تو ہی کرنے والی ذات ہے۔ اللہ پاک ہماری تبلیغ کو بھی قبول کر لے، ہماری قربانی کو بھی قبول کر لے، ہماری محنتوں بھی قبول کر لے، اور جس مقصد کے لیے ہم نکلتے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، مسئلہ میرا آپ کا بھی ہے، میرا آپ کا بھی مسئلہ ہے، اور ساری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ سارا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے اور ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم اور یہ فکر تھا اور یہ مقصد تھا، اور صحابہ رضوان علیہم اجمعین کو بھی اسی مقصد پر اللہ کے رسول لے کر آئے، اور اسی مقصد پر سب جمع ہو گئے، سب کا ایک ہی مقصد ہو گیا، سب کی ایک ہی فکر بن گئی، سب کا ایک ہی غم ہو گیا کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں چمک جائے۔ انسانیت جو ہے، ایک انسان بھی جہنم میں چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ زندہ جلتا رہے گا، زندہ اللہ کے عذاب کو بھگتتا رہے گا، کبھی اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا نقصان اور خسارہ، ایک انسان بھی جہنم میں جا رہا ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں آپ کو نسخہ دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں آپ کو یہ کام دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں آپ کو یہ فکر دی ہے، اللہ پاک نے ہمیں آپ کو یہ محنت دی ہے، اگر ہم اس کو قربانی کے ساتھ کریں گے۔ اس محنت کا جو خاصہ جو ہے وہ اصل قربانی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے، اپنے حالات کو نہیں دیکھیں، حالات کو اللہ پاک بنائیں گے۔ اللہ کے دین کے لیے آدمی قربانی دے گا، اللہ پاک حالات کو صحیح کریں گے، اللہ پاک ہماری مدد و نصرت فرمائیں گے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کے دین کی مدد کرتے اللہ پاک اس کی مدد فرما دے۔ اس کے مسائل، یہ ہمارے مسئلے تھوڑی ہیں، یہ مسئلہ تو قبر کا ہے، مسئلہ تو حشر کا ہے، مسئلہ تو پل صراط کا ہے، مسئلہ تو جنت جہنم کا ہے۔ اس سے ہماری کیسے جہنم سے حفاظت ہو جائے اور جنت میں جانے والے بن جائے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، صبح شام دن رات صحابہ کی یہی فکر تھی، یہی غم تھا۔ ہم بھی اسی مقصد کے لیے یہاں پر ہم اور آپ یہاں جمع ہیں کہ ہمارا بھی مقصد حیات صحیح ہو جائے، ہماری فکر بھی بدل جائے، دنیا کی فکر سے اللہ پاک ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے، دنیا کی فکر نکل جائے، آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں داخل ہو جائے، گھر کر جائے اور ہمارے دلوں میں اتر جائے، اور پھر ہر وقت ہم آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے۔ سب سے عقل مند آدمی کون ہے بھائی؟ سب سے عقل مند آدمی وہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا۔ ہاں، موت کی تیاری ہے بھائی، ہم سب مرنے کی تیاری کریں، ہم سب نے مرنا ہے، سب نے جو ہے دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہم اس میں دیر نہ کریں، تاخیر نہ کریں۔ ہاں، ہم اس میں نکلنے میں تاخیر نہ کریں، نیکی میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، نیکی میں ہمیشہ جلدی کرنا چاہیے۔ یہ بننے کا راستہ ہے، یقینی راستہ ہے، پکا ٹھکا راستہ ہے، اللہ کے پکے ٹھکے وعدے ہیں،
اللہ کے وعدے دنیا کی محنتوں پر نہیں ہیں، اللہ کے وعدے آخرت کی محنت پر ہیں، دین کی محنت پر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے، سورج بنائیں گے، اور اللہ پاک ہمیں آپ کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس کے لیے سب تیار ہیں بھائی؟ کتنی کمائی ہو جائے گی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ نے ایک کو دعوت دی، 10 کو دعوت دی، اس نے آگے 10 کو دعوت دی، اس نے آگے دعوت پھیلتی چلی گئی، لوگوں کی زندگیاں بدلتی چلی گئی، لوگ ایمان و اعمال پر آ گئے، اور اس وقت بہت زیادہ محنت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ محنت کو بڑھانے کی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ساری دنیا سے جو ہے بے دینی کی آگ جو لگی ہوئی ہے، وہ آگ کیسے بجھ جائے؟ بجھانے والے اللہ پاک ہیں، اللہ کو بجھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو ہے اس فکر میں، اس محنت میں لگ جائیں، اللہ پاک کو ہماری محنت، ہماری فکر ایسی پسند آ جائے، ہاں اللہ کو ہماری قربانی ایسی پسند آ جائے کہ اللہ پاک کو رحم آ جائے اور اللہ پاک انسانوں کو ہدایت دے دیں، پھر بتاؤ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ جتنے لوگوں کی ہدایت کا ہم ذریعہ بنیں گے، اتنے لوگوں کے اعمال کا ثواب اللہ پاک ہمیں، آپ کو اجر و ثواب اللہ پاک ہمیں پورا عطا فرمائیں گے، کامل اعمال کا ثواب ملے گا۔ تو اس کے لیے فرمائے ماشاءاللہ کون کون ساتھی ہمت کرتے ہیں نقد چلے 3 چلے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے؟ فرمائیں جی، کیا نام ہے؟ نقد بھائی، نقد بھائی محمد زاہد صاحب 4 مہینے نقد۔ نقد سودا فرمائیں کریں جی، گے۔ جوڑ سے نقد چلہ انشاءاللہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ بھائی محمد ایاز صاحب جوڑ سے نقد چلہ۔ فرمائیں جی، مسجد وار پوری جماعت فرمائیں جی۔ ہمارے طلبہ بھی بھائی پاس جاوید ہو گئے۔ صاحب 4 مہینے کے لیے۔ بھائی عبدالخالق صاحب 4 مہینے کے لیے۔ جوڑ 6 مارچ۔ کیا نام ہے بھائی؟ رضوان صاحب 6 مارچ۔ بھائی سمیع اللہ صاحب 4 مہینے۔ بھائی پوری جماعت کے لیے فرمائیں، مسجد وار مسجد کا نام بھی بتائیں۔ بھائی محمد شاہی صاحب 4 مہینے کرا دیں۔ فرمائے بھائی عبدالرشید صاحب 4 مہینے کرا دیں۔ بھائی محمد سلمان صاحب 4 مہینے کرا دیں۔ بھائی اجب صاحب مردان مسجد سے 4 مہینے